بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلى آلک وأصحابک وأہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 34۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نقطے کی اہم بات کل کے درس کے آخری حصے میں لفظ یا عنوان ہے حضور کی بیویاں، آیت نمبر 31 32 33 شروع سے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں۔ تو بیچ میں جو ضمیر ہے وہ کم ہے، جو مذکر کی ضمیر ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم۔ اگر مطلب پیراگراف دیکھتے ہیں، ترتیب دیکھتے ہیں، سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو ان کنہ ہونا چاہیے۔ کم اب مذکر کی ضمیر ہے اور کنہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ مذکر مؤنث سمجھ رہے ہیں نا، عورت اور مرد۔ تو بیویاں ہیں تو عورت کی ضمیر ہونی چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علمی بات فرمائی یہاں پہ۔ اسی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہر عارف عالم ہے لیکن ہر عالم عارف نہیں ہے۔ ہر عارف عالم ہے لیکن ہر عالم عارف نہیں ہے۔ ہر ولی عالم ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے علم، دیکھیے یعنی گرامر کی بات فرما رہے ہیں۔ ذکر الضمیر، اللہ پاک نے ضمیر مذکر یا ذکر الضمیر مذکر لایا؟ سوال کر رہے ہیں، اللہ پاک نے مذکر لایا؟ یا یوں کہیے کہ محبوب سے سوال ہے۔ غوث اعظم محب اور محبوب دونوں ہیں۔ کیوں؟ لأن النبی وعلیا وابنیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، کیونکہ اس آیت کے تقاضے میں نبی، علی اور حسنین کریمین سب شامل ہیں، اور یہ سب مذکر ہیں۔ نبی مذکر، علی مذکر، حسن مذکر، حسین مذکر۔ دھیان دیجیے گا۔ فَغُلِّبَ هَؤُلَاءِ الذُّكُورَ لَهُ عَلَى فَاطِمَةَ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ان کو، نبی کو، علی کو اور حسنین کریمین کو فاطمہ پر اور نبی کی بیویوں پر غلبہ دینے کے لیے اللہ پاک نے مذکر کی ضمیر پیش فرمایا۔ اب ہمت نہیں ہو رہی کہ کچھ بولیں، بس ایک لفظ بولنے کی ہے کہ بالاتفاق قرآن پاک کے حکم کے مطابق امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، بالاتفاق افضل ہیں۔ لیکن یہاں پر نبی، علی اور حسنین کریمین کو غلبہ دینے کا راز کیا ہے؟
میں بس اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں راز کیا، کیونکہ غوث پاک نے تو فرمایا غلبہ دیا فاطمہ پر ازواج نبی پر۔ اچھا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ کتنی بھی فضیلت عورت کو حاصل ہو، منصب امامت منصب نبوت یہ نہیں ملتا، ولایت تو ملتی، امامت کا منصب نہیں، اس لیے بھی غلبہ نبی علی اور حسنین کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے دیا۔ یہ ایک مطلب قادری فیضان کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، ورنہ یہی کہوں گا حسنین کریمین، نہیں نبی علی اور حسنین کریمین کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور جملہ ہے حدیث پاک کے حوالے سے، مستقل کسی بھی غیر نبی کو صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے، مستقل غیر نبی کو نبی کے تابع ہو کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و امتک و ذریتک، جتنا بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کہیں الصلاۃ والسلام علی امت رسول اللہ نہیں کر سکتے آپ، تو تابع ہو کر کر سکتے ہیں۔ تو اے نبی کے گھرانے والوں، تمہیں پاک صاف کرنے کا اللہ پاک ارادہ فرما چکا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں ہے اس میں داخل، دیکھیے گا نبی بھی داخل ہیں اور ان کے بعد علی داخل ہیں، ان کے بعد حسنین کریمین داخل ہیں۔ واہ! اچھا ایک اور بات، چونکہ قرآن پاک کے تقاضے یہ ہیں کہ غیر تک بات پہنچے، قرآن غیر تک پہنچے، تو نبی کو اور علی کو اور حسنین کریمین کو داخل کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کام ان سے ہو سکتا ہے وہ ازواج مطہرات اور فاطمہ سے نہیں ہو سکتا، ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا کہنا ہے۔ خیر، یہ آیت نمبر 33 کا تتمہ تھا جو آج ہو گیا۔ آیت نمبر 34 بڑی اہم ہے، پھر وہی آ گیا، پیراگراف چینج کرتے ہیں نا، آ گیا وہ وَاذْكُرْنَ۔ واو کی تفسیر میں میرے غوث فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بعد ما سمعتن یا نساء النبی ما یلیق وینبغی بشانکن، اور اے نبی کی بیویوں جب تم نے وہ باتیں سن لی جو تمہارے لائق تھی اور تمہارے شان کے مناسب تھی۔ ایک اور بات لگتا ہے، مطلب یہ کہ جن کو اللہ پاک پوزیشن دیتا ہے ان کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے، ان کو پوزیشن ایسے ہی نہیں دیتا۔ اچھا ایک اور بات، جماعت والوں کہیں یا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرنے کے بعد بندے کے بارے میں معلوم ہوتا کہ انہیں کیا کرتا، نہیں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیسی توحید ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لفظ توحید اہل سنت و جماعت سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے یوز کیا ہے، لیکن واقعی کہوں گا یوز اینڈ تھرو، صحیح ہے نا، ہم لوگوں نے یوز نہیں کیا لیکن ہم لوگوں نے ریئلٹی میں توحید کو مانا، الحمدللہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ نہ معلوم ہو، پرزینٹ نہ معلوم ہو، فیوچر نہ معلوم ہے؟ یہ پاسٹ پرزینٹ فیوچر ہی تو ہوا نا، کہ نہیں اللہ کو پہلے کا نہیں معلوم، مطلب پاسٹ کا نہیں علم ہے۔ یہ بچنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے، اس لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک جملہ بولتا ہوں۔ یہ لوگ کربلا کے حوالے سے خاموش کیوں ہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ کربلا کا واقعہ علم غیب مصطفیٰ پر منحصر ہے۔ اگر کربلا مان لیں کہ حق ہے تو پھر نبی کے علم غیب کو بھی ماننا پڑے گا، اور علم غیب تو ہے ہی نہیں ان کے پاس کانسیپٹ، نبی کو نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ کیسے حضور نے 60 سال مطلب تقریباً 50-60 سال پہلے ہی امام حسین کی شہادت وہ بھی کربلا میں ہوگی بتا دیا تھا۔ یہ فیوچر کا علم یعنی علم غیب مصطفیٰ سے ہے تعلق رکھتا، اس لیے لوگ ایزی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نجدی.com ماریے تو سب لوگ منکر ہیں کربلا کے واقعے اور ان کے عظمتوں کے، یہ خیالی ہے، ان میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، ایسے ہی حکومت سیادت کے لیے جنت جن کا انتظار کرے، اللہ رشک فرمائے، جن کی عظمتوں پر کیا کہنا ہے۔ خیر ان کا ظرف ہے۔ تو کیا کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری شایان شان میں نے یہی رکھا ہے کہ تم کو جتنی عظمتیں ملی ان عظمتوں کو سنبھال کے رکھنا، اور ان سنبھالوں میں سے ایک بات جو سب سے اہم بات، اور امت کی بیٹیاں جو خاص طور سے فاطمہ نام رکھ کر کے فلم ہال میں جاتی ہیں، دھیان دیجیے گا، بڑا اہم جملہ بول، فاطمہ ہے ہی نہیں، حضور کی بیٹی کو چھوڑ کر کسی اور کا نام ہو سکتا ہے، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ ہم رکھتے ہیں۔ آج بھی ایک انسان آئے
بیٹی کا نام رکھ, میں نے طلعت فاطمہ رکھ دیا ان کا نام. میں نے کہا طلعت فاطمہ رکھو آپ, فاطمہ کی چمک. ماں کا نام نزہت تھا, میں نے کہا طلعت رکھ دو, آگے بڑھا دو طلعت فاطمہ. لیکن دھیان رہے یہ فاطمہ آپ کی قوم کی بیٹی نہیں ہے, حضور کی بیٹی ہے, حضور کی بیٹی ہے. خیر, افسوسناک بات ہے قوم کی بیٹیاں سعدیہ نام رکھیں, حلیمہ نام رکھیں, فاطمہ نام رکھیں, اور پھر فلم ہال ریمونڈ ہاتھ میں. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اگر فاطمہ نام رکھی ہو تو مس یوز مت کرو ان کو. میں تو کلیئر کہتا ہوں, یا تو نام ہی مت رکھو, ورنہ ڈبل گناہ ہوگا, ڈبل عذاب ہوگا. اللہ پاک ہماری بہنوں کو احساس نام فاطمہ نصیب فرمائے. اذکرن ما یتلا, کیا بات ہے یار. اچھا یہ بتائیے, کامیاب لوگوں کو ہم فالو کریں گے نا, ہماری مطلب آئیڈیالوجی کہیں نہیں, ہمارا جو آئیڈیل بنے گا کون بنے گا؟ غلط خراب نہیں بن سکتا نا. ہاں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہوں, لیکن وہ تلاشتا ہے کہ کیسے کامیاب ہوں. ان کو ایک آئیڈیل چاہیے, بیس چاہیے. ہاں, تو عورتوں کو بھی تو سوچ ہوگی نا. ساری عورتوں کو جمع کر کے پوچھے کامیاب ہونا چاہتی ہو کہ نہیں؟ ہاں. تو کیا پیزا میں کامیابی ہے؟ نہیں. ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کامیابی ہے؟ یہ دھیان دیجیے گا. ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے حضور کی بیویاں کامیاب ہیں یا نہیں؟ ہے کے بعد نہیں کا جملہ ہی مت بولو. حضور کی بیٹیاں کامیاب ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کو آئیڈیل کیوں نہیں مان رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا جو سینس ہے یا تھنکنگ ہے غلط ہے, تمہاری سوچ غلط ہے. کیونکہ اگر آپ اچھا بننا چاہتی تو اچھے کو آئیڈیل مانتی. اور نبی کی بیویوں سے زیادہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے کوئی. نبی کی بیٹیوں سے زیادہ, خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حضور کی بیٹیاں اچھے ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر ہماری بہنیں اور بیٹیاں کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتی؟ کیوں نہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتی؟ آج پوچھ لیجئے کہ 2021 میں کتنی نئی فلمیں ریلیز ہوئیں, کتنے نئے سیریلز آئے, تو سب بتا دیں گی. لیکن حضور کی بیویوں کا نام نہیں ٹھیک سے ان کو معلوم ہے. حضور کی بیٹیاں کتنی تھی نہیں صحیح سے معلوم ہے. حضور کے داماد کون کون تھے نہیں صحیح سے معلوم ہے. تو جو معلوم کرنا ہے, جو معلوم رکھنا ہے, جن سے یہ دنیا بھی آباد ہوگی آخرت بھی آباد ہوگی, وہ نہیں معلوم. اور جن سے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد, ان کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کر رہے ہیں. یہ اگر بولیے تو کہیں گے یہ مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں. تو بڑے افسوسناک پہلو ہیں یہ درد کے پہلو ہیں. اللہ پاک احساس ایمان اور احساس اسلام نصیب فرمائے. احساس کا جملہ ہر جگہ میں بول رہا ہوں آج کل. ہاں, احساس. اب ذرا دیکھو, جب آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کی بیویاں کامیاب ہیں, اور کامیابی تو ایسی کہ سارے مومن امت ایک طرف, اور اللہ پاک نے کہا یہ پوزیشن سنو, تمہاری ماں ایک طرف, تمہاری ماں کو بھی یہاں کھڑا کرو, تمہاری ماں کی بھی ماں ہے گی. اے بابا, ایمان جن کے دل میں ہے, مرد عورت سب ایک طرف, اور حضور کی بیویاں ایک طرف. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, حضور کی بیویاں, ساری بیویاں امت کی ماں, امت مسلمہ مومنہ کی مائیں. کیا کہنا ہے, یہ پوزیشن ہے. اور اگر اپن دیتے نا, ہم لوگ دیتے تو ہو گیا. اللہ پاک دے رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے, ہم سب کی خصوصاً عورتوں کی مدد فرمائے. ٹاپک چونکہ حضور کی بیویاں ہیں اس لیے یہ جملہ ضروری ہے. تو یاد کرو, ذکر کرو وہ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے. اے نبی کی بیویوں, یاد کرو وہ جو تمہارے گھروں میں, اس لفظ پر غور کیجیے. آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں شانہ بشانہ ہونا چاہتی ہیں اور مردوں کے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تم کو کم رکھا کس نے ہے جو کم نہیں؟ اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم مرد ہو کر تمہارا قدم چومتے ہیں یار. تم کو
کم کہاں رکھا, تم کم خود ہو رہی ہو. اگر لیول میں آ جاؤ تو کیسے چومیں گے پاؤں, لیول میں آ جاؤ تو چومیں گے کیسے, آپ کو تو آگے رہنا ہوگا, اپنی پوزیشن کو سمجھو. تو جو تمہارے گھروں میں, پہلے یہ دیکھ لے, اصلاح احوالکم و تکمیلکن فی الدین, احوالکن تمہاری حالتیں اور تمہاری دینی تکمیل کی اصلاح کے لیے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں وہیں گھر میں رہ کر تلاوت کرو. یہاں پر بڑا اچھا جملہ آ رہا ہے. آج تو حج کو اسلاف کے نقطۂ نظر سے نہیں, سلفیت کے نقطۂ نظر سے حج کیا جا رہا ہے. مطلب مکہ کیا پہنچ گئے کہ سب سے بڑا سمجھے جانے لگے کہ بس ختم, مکہ پہنچ گئے, اب ڈائریکٹ یہاں سے ہماری انٹری جنت ہی میں ہونے والی ہے, اس لیے جو چاہو کرو. مکہ پیٹ لگ رہا ہے, مکہ کو سیلفی لے رہے ہیں لوگ, مدینہ کو پیٹ لگ رہا ہے, سیلفی لے رہے ہیں لوگ. دیکھیں آپ جس در دولت عظمت کو جبریل علیہ السلام سوچیں, فرشتے کھڑے رہیں, آج یہ حج کرنے والے 70 نہیں, جتنی پوری عمر میں پورے گناہ کر کے جاتے ہیں, خالی ایک حدیث دماغ میں رہتی, ماں کے پیٹ کی طرح نکلے سرکار ہیں, ہاں, اور جا کر کے سیلفی لے رہے ہیں, کتنی پیٹ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے افسوسناک پہلو ہیں یہ. تو یہی کہوں گا, مت جاؤ عمرہ کرنے, مت جاؤ حج کرنے. تمہارا حج گھر ہی میں ہو سکتا, تمہارا عمرہ گھر ہی میں ہو سکتا. دل کو صاف کر لو, دل کو صاف کر لو, نیت کو صاف کر لو, اپنے عقیدے, اپنے ایمان, اپنے اعمال کی اصلاح گھر میں رہ کر کے کر لو. تو پھر دیکھو انشاءاللہ وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. حج ایک عمل ہے اور ثواب دینے والا اللہ ہے, اور جب ثواب دینے والا, تم ثواب کی طرف دھیان نہ دو, ثواب دینے والا کہہ دے میں راضی ہوں تم سے, ہائے 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 کیا بات ہے. تو ثواب کی ضرورت ہے تمہیں یا دینے والے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ثواب کی نہیں, مولا راضی ہو گیا, بہت بڑی بات ہے. تو تم اپنے گھروں میں, اس لفظ پر غور کریں, کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو. کیا ظلم ہے ان کے اوپر؟ یہ قید ہے ان کے اوپر؟ نہیں, پوزیشن ہے ان کی, عظمت ہے ان کی. چنانچہ غور کیجئے گا ابھی ایک جملہ, غیر مخرجات لطلبہ, کیا تلاوت کرنا ہے اس کی تلاش میں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. وجہ اذ بیوتکن محبت الوحی الالہی, اس لیے کہ تمہارے گھر کو وہ پوزیشن عطا کی ہے کہ جبرائیل وحی لے کر آئیں گے تمہارے گھر میں. تمہیں جو تلاوت کرنی ہے نا, وہ تلاوت کی چیز تمہارے گھر میں نازل کر رہا ہوں میں. کیا کہنا ہے. اب میرے اس جملے کی تائید ہو گئی کہ تم اپنا صاف ستھرا خود رکھو نا, ظاہر اور باطن, کرم خدا کا تمہارے گھر میں نازل ہوگا. تلاش رہی ہو جا کر کے. آج فتوے پوچھتے ہیں, جا سکتے نہیں جا سکتے. تم جہاں بھی جاؤ تم رہو, اور صرف ماں باپ کے ڈر سے گھر تک محدود نہ رہو, بلکہ گھر میں اگر کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی نا, تو ماں باپ ہیں وہ معافی کے تاجدار ہوتے, لیکن باہر جا رہی ہو تو سمجھو باپ ماں سب کی عزت بن کر جا رہی ہو. ایک مرتبہ جاتی ہے عزت, پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتی. صدیاں لگ جاتی ہے محفوظ رکھتے رکھتے, لیکن جانے کے بعد نہیں آتی. نبی کی بیویوں کو گھروں میں رہنے کہا جا رہا ہے, اور وجہ بتائی جا رہی محبت الوحی الالہی, تمہارا گھر وحی الہی کی آماج گاہ ہے. وہ محل نزول الآیات المنزلہ, اور جتنی بھی آیتیں نازل ہونا ہے نا, وہ سب نازل ہونے کی جگہ میں تمہارے گھر کو منتخب کیا. میرا حبیب تیرے بستر پہ ہوگا, جبرائیل کو وہیں سے بھیجوں گا. ہائے کیا بات ہے یار. آج تو بشارت میں بھی جنت نہیں مل رہی, خواب میں بھی نہیں مل رہی ہے. سانپاں وغیرہ تو خوب مل رہے ہیں خواب میں, کٹ رہا ہوں, مر رہا ہوں, سڑ رہا ہوں, ایسا ہے ویسا ہے, خوب مل رہے ہیں. لیکن آئیے بخاری شریف وغیرہ میں حدیث پاک ہے, فضائل صحابیات, فضائل امہات المومنین میں, خصوصاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچانک دستک کسی نے دیا, دروازہ کھولے, جبریل کو دیکھے, نبی نے فرینڈلی انداز میں فرمائے کیا بات ہے.
سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس جملے کو غور کریں، کیا بات ہے، فرینڈلی کا جملہ کہا میں نے، کیا بات ہے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک نے آپ اور خدیجہ الکبریٰ کی بہترین نشست کو اتنا پسند کیا ہے، آپ کے لیے نہیں آیا ہوں میں، خدیجہ کو سلام اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا رشک کیے ہوں گے میرے آقا، سوچے آپ۔ ارے ہم لوگ اگر بیوی کے ساتھ بیٹھے رہے، سسر کا فون آ جائے تو ڈر لگنے لگتا، خاندان میں سے کسی کا فون آ جائے تو ٹینشن ہو جائے، لیکن وہاں دیکھیں یہ محفل بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آئی ہائی ہائی۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، اور خوشخبری بھی دیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی شغب نہیں ہوگا، کوئی چیخ پکار نہیں ہوگا۔ انہیں بشارت دے دیجئے، بتائیے نسبت مصطفیٰ نے کیا کیا؟ کیا خدیجۃ الکبریٰ سے بھی کامیاب زیادہ ہیں ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں؟ بڑے افسوسناک پہلو ہیں۔ آئیڈیالوجی استعمال کرنا ہے، بیسٹ آئیڈیل عورتوں کے لیے حضور کی بیویاں ہیں، ان سے بیسٹ، ان سے بہتر نہیں ہو سکتی کوئی۔ اور یہ نام نہیں، پڑھو، اتہاس دیکھو، گہرائی میں آؤ، دنیاوی تعلیم کے لیے جو ٹائم نکالتی ہو، 24 گھنٹے میں ہم صرف آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں، مطالعہ کرو سیرت نبوی، مطالعہ کرو قرآن، مطالعہ کرو سنی صحیح العقیدہ کے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا، علماء اہل سنت کے بیانات کو سنو گہرائی سے، مخلص، تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا پوزیشن کیا ہے۔ تمہاری پوزیشن پیدا ہو تو رحمت، گھر میں رہو برکت، سسرال جاؤ تو جنت۔ کیا پوزیشن ہے! یہی بات اس سال اپنے علاقے میں ایک جملہ، مطلب ایک ساس کو میں نے صرف کہا تھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کس کو آپ، کس سے لڑ رہی ہیں آپ؟ اور بیوی اور شوہر دونوں کو کہا، تینوں اپنی پوزیشن سمجھو، تینوں۔ جب تک یہ گھر میں تھی جنت تھی، رحمت تھی، برکت تھی۔ تمہارے پاس آئی، پوتا دیا تم کو، سوچو اب ان کی حیثیت۔ تمہارے بیٹے، دھیان دیجیے گا، جس بیوی کے لیے اس کا شوہر جنت ہے، مجازی خدا ہے، اس کی ماں تم ہو۔ اگر اس سے شادی نہیں ہوتی تو آج تمہیں یہ فخر نہیں ملتا کہ میرا بیٹا مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ اسی عورت کی بنیاد پر جسے تم ریجیکٹ کرنے کی سوچ رہے ہو۔ آج چلی گئی تو مجازی خدا کسے کہا جائے گا؟ اور یہ ہم نے یہ پوزیشن نہیں دیا، اللہ رسول نے دیا، شریعت نے دیا۔ اور اے بیٹی، کل تک تو کیا تھی؟ اور یہ بات پوری امت کی بیٹیاں اور عورتیں سنیں۔ کیسے تم جا سکتی ہو سیریل کی جگہ، فلم دیکھنے کی جگہ، کٹوں پر بیٹھ کر؟ کس طرح سے تم غیر لڑکوں کے ساتھ جا سکتی ہو؟ کیونکہ جس قدم کو تم بڑھا رہی ہو، اگر شادی شدہ ہو تو وہ قدم جنتی قدم ہے، نہیں ہو تو برکت اور رحمت والا قدم ہے۔ بڑی گرفت ہوگی، سنبھالو اپنے قدم کو، بڑی گرفت ہوگی۔ غیر مسلم کے لیے احکام نہیں ہے، ان کے لیے اسلام ہے پہلے، ان کے لیے ایمان ہے پہلے۔ ایمان لائیں گے یہ دعوت ہوگی، اسلام لائیں گے یہ دعوت ہوگی۔ لیکن جو لے آئے اسلام، دائرہ اسلام میں جو آ گئے، ان کے لیے احکام اسلام ہے، ان کے لیے شرائع اسلام ہے۔ یہ مولوی نہیں بتا رہا ہے، یہ اللہ رسول بتا رہا ہے۔ مولوی پر ایمان نہیں لائے آپ، اللہ رسول پر ایمان لائے۔ تو گھروں میں رہ کر کے تلاوت کرو، کیونکہ تمہارا گھر محبت وحی الہی ہے۔ کہ جملے پہ بڑا رچ آ رہا ہے مجھے، وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے کہ یہ اعزاز کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ان لیول کیوں ایسا بتا رہا ہے، اس کی وجہ سنیے۔ فَلَكُنَّ أَن تُلَازِمْنَ خِدْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے نبی کی بیویوں سنو، تم پر لازم ہے کہ تم میرے حبیب کی خدمت کو اپنی زندگی کا اول اور آخر سمجھو۔
اور جب نبی کی خدمت کو یعنی خادم اپنے مخدوم کے لیے وقف ہو جائے تو وہ باہر کہیں کو جائے گا. تو خدمت مصطفیٰ، کیا پیارا جملہ ہے، خدمت محبوب اعظم کو لازم پکڑو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے. کیا بات ہے. اور سنو وَتُشَاهِدْنَ عَلَيْهِ، اینی ٹائم حاضر رہو بارگاہ رسالت میں. وجہ من برحاء الوحی الموجب لقوت الایمان، کیونکہ پتہ نہیں کب خدا کی وحی آ جائے اور جب تم آنکھ سے دیکھ لو تو تیرا ایمان باقوت ہوگا. لقوت الایمان و کمال الیقین والعرفان، مقام قوت ایمان، کمال یقین، کمال عرفان کی منزل تمہیں مل جائے گی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ایک ایک لفظ مر ایک دم رشک ہو، مطلب قربان جائیں. فَلَيْسَ لَكُنَّ أَن تُخْرِجْنَ مِن بُيُوتِكُنَّ، لہٰذا یہ گولڈن چانس کو نہ بھولنا، لازم پکڑ لینا، اپنے گھروں سے نہ نکلنا. بھائی گھروں سے نکلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نفسانی خواہشات کی تکمیل یہی ہو سکتی ہے، دولتوں کے انبار یہی ہو سکتے ہیں، یہی چیزیں ہیں نا. عورتیں آخر کیا چاہتی ہیں کہ تھوڑا گھوم لیں، تھوڑا یہ کر لیں، تھوڑا وہ کر لیں. اور جب سب کچھ تمہیں گھر ہی میں عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر دے دے، پھر بھی باہر جانے کی سوچو گے، پھر تو یہ بہت غلط بات ہے. خیر، وَتَتْعَبْنَ أَنفُسَكُمْ فِي طَلَبِ مَا يُتْلَى، اور سنو کیا تلاوت کرنا ہے. کسی لائبریری سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر کو میں لائبریری بنا دیا. کیا بات ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کیا تلاوت کرنا ہے؟ سنو، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، الدالۃ علی توحید ذاتہ، وہ آیتیں جو اللہ کی ذات کی یکتائی پر دلیل ہیں، و کمال اسماء و صفاتہ، اور اسماء و صفات کے کمال پر دلیل ہیں. اور دوسری چیز والحکمہ، یہ ہے اصل، اور حکمت کی بھی تلاوت کرنا. اب حکمت کو یاد کرنا، حکمت کو ذکر کرنا کیا ہے؟ حکمت ہے حضور کی ادا. دھیان دیجیے گا، حکمت ہے حضور کی ادا. قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، ان کلام کے مفہوم جو ادائے مصطفیٰ سے ظاہر ہو، اس کا نام حکمت ہے. تو اب ایک جملہ کہوں، حکمت قرآن کا نام ہے ادائے مصطفیٰ، حکمت آیات ربانی کا نام ہے ادائے مصطفیٰ. اور یہ میں اپنی عقیدت میں نہیں، قرآن پاک. دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. سنو، ایک رسول تم میں ہم نے بھیجا ہے، ان کا پوزیشن یہ ہے کہ تم پر وہ ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، تمہارے اندر کو صاف کریں گے، اور کتاب و حکمت سکھائیں گے. تو کتاب سکھائیں گے سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیے گا، کتاب سکھائیں گے سمجھ میں آ رہا، لیکن جو سیکھو گے وہ حکمت ہے. جو سیکھو گے تم وہ نبی سے، یہ حکمت ہے. ادائے مصطفیٰ کا نام حکمت ہے. ایک اور بڑی اہم آیت دیکھیے گا، اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور جو حکمت سیکھ لیتا ہے نا، اللہ پاک دیکھیے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہ لیتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اور آگے دیکھیے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور اللہ جسے حکمت دے دیتا ہے سمجھو کہ خیر کثیر مل گیا اس کو. تو ادائے مصطفیٰ پر قربان ہونے والے ہی خیر کثیر پر فائز ہے، خیر کثیر ہے ان کے پاس. کیا کہنا ہے. تو سنو، ایک تو یہ کہ نبی میرے حبیب یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے نازل کیا، ایک تو یہ ہے، یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے نازل ہونے کا جو مطلب بیان کریں گے یہ حکمت ہے. کیا کہنا ہے. تو تمہیں میری آیت کی بھی تلاوت کرنی ہے، اور آیت کی تشریحات ادائے مصطفیٰ، حکمت مصطفیٰ کی شکل میں اس کی بھی تلاوت کرنی ہے. اس کا مطلب دھیان دیے گا، کیا مطلب ہوا؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے صرف نہیں ہے، قرآن ادائے مصطفیٰ کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے ہے. قرآن ادائے مصطفیٰ کے احساس کے ساتھ کہ یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، چلو بارگاہ رسالت میں پوچھتے ہیں. یہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ حکمت کی بھی تعلیم لینا، حکمت کو بھی یاد کرنا، اور حکمت ہے میرے حبیب. ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے گا، اللہ پاک نے اقیم الصلاح کہا نماز قائم کرو. اب آٹومیٹک ایک ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے،
کیسے ہے کیوں ہے نا، کیا کیسے کیوں آٹومیٹک سوال ہوتا ہے، اللہ پاک نے نہیں بہتا ہے۔ اب حکمت کا کانسیپٹ دیکھیے، نماز قائم کرو یہ ہے آیت، اور ایسے تیسے پڑھو یہ ہے حکمت۔ تو حکمت قرآن نبی سے ملے گی، قرآن خدا دے گا۔ ہے اب یہ ابو العلا مودودی وغیرہ جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں، قرآن ہم سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کو آیات ربانی کہا اور مفہوم قرآن کو حکمت مصطفیٰ کہا ہے، اور دونوں کو یاد کرنے کہا ہے کہ من آیات اللہ والحکمہ، کہ آیت ربانی کو بھی تلاوت کرنا اور حکمت کو بھی تلاوت کرنا، اور حکمت ہے تشریح قرآن، حکمت ہے مفہوم قرآن جو زبان مصطفیٰ بیان کرے گی۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا ڈائریکٹ آیت قرآنی آیت ربانی کو، کیونکہ یہ اللہ پاک نے قرآن کا یہ اسٹیٹس ہی نے بیان کیا۔ قرآن کا لیول یہ ہے کہ اس کو ایک ہے آیات ربانی، ایک قسم ہے، ایک ہے حکمت آیات ربانی، آیات ربانی میری ہے، حکمت آیات ربانی مصطفیٰ کی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف ہے خبیر ہے۔ لطیف اور خبیر کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جتنے بھی عالم اسلام میں مسلمان بھائی بہن بیٹے بچیاں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ اور مامون فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔